اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو فہیم صدیقی کا سلام پہنچے۔ کافی مصروفیت کی وجہ سے کافی عرصے کے بعد اپنی ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ آپ تمام حضرات دعاؤں میں یاد رکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے اور یہ سلسلہ جاری رہے اور اس سے لوگ مستفید ہوتے رہیں۔ آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہم انرجی پہ بات کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق بات کی اور حابیل اور قابیل کے متعلق بات کی اور تابوت سکینہ، طالوت اور جالوت کے مطابق ہم نے بات کی، تفصیلاً بات کی۔ انشاءاللہ تعالی اب ہمارا جو نیکسٹ پروگرام اسٹارٹ ہوگا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کے اور فرعون کے اختتام تک، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ اس کے اندر آئے گا اور پوری تفصیل آپ کے ساتھ بیان کی جائے گی اور بنی اسرائیل کے مکمل حالات آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ آج صرف ہم جس پر بات کریں گے وہ ہے انرجی کے اوپر۔ انرجی کی مختلف اقسام ہوتی ہیں جس کے متعلق آپ سب جانتے ہیں، لیکن آج میں جس انرجی پہ بات کر رہا ہوں وہ میں بات کر رہا ہوں انسان کے اندر جو اللہ رب العزت نے انرجیز پیدا کی ہیں اس کا استعمال کس طریقے سے انسان کی جو اپنی ذات کے اندر ہوتا ہے۔ ایک انرجی انسان کے اندر ہوتی ہے پازیٹیو اور ایک انرجی ہوتی ہے نیگیٹو۔ نیگیٹو انرجی کیا ہوتی ہے اور پازیٹیو انرجی کیا ہوتی ہے میں اس کے متعلق آپ کو بتاؤں گا۔ شیطان مردود جب ہمارے اندر کسی چیز کو ٹرانسفر کرتا ہے یا اس کے چیلے تو وہ نیگیٹو انرجی استعمال کرتے ہیں اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ انسان غصے میں آتا ہے اور منہ سے کچھ ایسی بات نکلتی ہے جس کے منفی اثرات ظاہر ہوتے ہیں، اور عموماً یہ ان لوگوں میں پائی جاتی ہے جو کہ نماز سے دور ہوں، روزے سے دور ہوں، اللہ سے دور ہوں، تو ان لوگوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ اچھا، ایک وہ شخص جو کافر ہے اور ایک وہ شخص جو مسلمان ہے، ان دونوں کی کیفیت جو ہے دونوں مختلف ہوتی ہے۔ کافر کا کیونکہ اللہ رب العزت سے اتنا تعلق نہیں ہوتا، وہ اللہ کو نہیں پہچان پا رہا ہوتا یا پہچاننے کی کوشش نہیں کرتا، تو شیاطین اس کے اوپر اتنی محنت نہیں کرتے کیونکہ اس کے اندر از خود یہ نیگیٹو انرجی موجود ہوتی ہے ایمان نہ ہونے کی وجہ سے، تو اس پہ اتنے اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ اس کے اندر وہ اچھا بھی فیل کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کو نہیں پتہ کہ اللہ کیا ہے، اس کا رسول کیا ہے، ہماری زندگی کیا ہے۔ وہ ہر ایک اچھے کام کو اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے اثرات جو مرتب اس کے اوپر ہو رہے ہوتے ہیں وہ دنیاوی لحاظ سے ہو رہے ہوتے ہیں۔ شیاطین اس کو بہت اچھا کر کے اس کو سامنے پیش کرتے ہیں، اور کافر چاہے جتنا بھی اچھے کام دنیا میں کر لے، اس کا اجر صرف اس کو اللہ رب العزت ایک دنیا میں تھوڑی عزت دے دیتے ہیں، اس کو دنیا دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہی بات اگر ہم ایک مسلمان کے لیے سوچیں تو اس کے اندر جو پازیٹیو انرجی ہوتی ہے، سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ پازیٹیو انرجی پیدا ہوتی ہے اس کے ایمان کی وجہ سے، جو اس کے اندر ایمان موجود ہے،
اور یہ فرشتوں کے ذریعے بھی ٹرانسفر کی جاتی ہیں۔ اور یہ پازیٹیو انرجی جو ہے یہ انسان کو جب وہ ملتی ہے تو اس کا ایک نفس ہوتا ہے، نفس لوامہ، وہ اس سے سکون حاصل کرتا ہے۔ اور جب شیطان کی طرف سے یہ انرجی ملتی ہے تو وہ نیگیٹو انرجی ملتی ہے، جس سے جو اثر انداز ہوتی ہے نفس امارہ پہ، نفس امارہ جو ہمیں غلط چیزوں کے لیے ابھارتا ہے، تو وہ اس سے فیضیاب ہوتا ہے اور انسان کو غلط راستوں پر لے جانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ کا ایمان قوی ہے اور مضبوط ہے تو وہ پازیٹیو انرجی آپ کی نیگیٹو انرجی پہ حاوی ہو جاتی ہے، یعنی نفس لوامہ نفس امارہ کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے اور اس کو پست کر دیا جاتا ہے۔ اور بہت سے طریقے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں بتائے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استغفار کی کثرت، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کثرت، اور یہ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو اس کی کثرت جو لوگ کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں، تو یہ پازیٹیو انرجی ان میں زیادہ پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک لیول ایسا آتا ہے کہ یہ آپ دوسرے میں بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں، جسے آپ رقیہ دم جسے آپ کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں لوگ، وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنے اندر کی جو پازیٹیوٹی ہے وہ دوسرے کے اندر ٹرانسفر کرتے ہیں۔ آپ کے اندر جو پازیٹیو انرجی ہے وہ دوسرے کے اندر ٹرانسفر کرتے ہیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ اس کے اندر اگر کوئی شیطانی اثرات ہیں یا جناتی اثرات ہیں تو وہ ختم ہو جاتے ہیں یا کم ہو جاتے ہیں، تو وہ اس سے ریلیکس محسوس کرتا ہے۔ اب آپ نماز سے سمجھ لیجئے کہ نماز کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان جب اینگری ہو جاتا ہے، غصے میں آتا ہے، تو اس کے دماغ میں جو ہے پازیٹیو انرجی اتنی زیادہ مقدار میں پیدا ہو جاتی ہے، یا یہ کہہ لیں پازیٹیو چارج اتنا زیادہ اس کے دماغ میں پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ ایک غصے کی کیفیت میں چلا جاتا ہے، اور یہ بہت زیادہ اگر بڑھ جائے تو خودکشی کی طرف بھی انسان مائل ہو جاتا ہے۔ تو نماز اللہ رب العزت کا ایسا تحفہ ہے کہ جب ہم زمین پہ اپنا سر رکھتے ہیں، اپنا ماتھا رکھتے ہیں، تو زمین کے اندر جو ہے نیگیٹو چارج ہوتا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے دماغ میں جو پازیٹیو چارج ہوتا ہے، جب وہ نیگیٹو چارج سے جب جا کے ملتا ہے، تو زمین ہمارے جسم کے اندر، ہمارے سر کے اندر جتنے بھی پازیٹیو چارج ہوتے ہیں نا جسم کے اندر، وہ اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آسمانی بجلی ہوتی ہے، جب وہ زمین پہ گرتی ہے تو نیگیٹو چارج ہوتا ہے، وہ پازیٹیو چارج ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ آپس میں اس کے ٹرمینلز، آپس میں اس کا تعلق قائم ہوتا ہے، جو وہ زمین تک اس کو گراؤنڈ مل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور سجدے میں جاتا ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ اس کے اندر جو پازیٹیو چارج ہوتا ہے، وہ زمین کے اندر جو نیگیٹو چارج ہوتا ہے وہ اس کو اپنے اندر آبزرو کر لیتی ہے، جس سے ہوتا یہ ہے کہ غصے کی کیفیت میں کمی آتی ہے، انسان تھوڑا ریلیکس محسوس کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ تو کہنے کا مطلب آپ کو یہ ہے سمجھانے کا کہ نماز کی پابندی کریں، اور جتنی بھی ذکر اذکار انسان کرتا ہے تو اس سے بہت ایسے اثرات جسم پہ مرتب ہوتے ہیں کہ جو ہمیں بظاہر نظر تو نہیں آ رہے ہوتے، لیکن اس کے اثرات زندگی میں بہت اچھے محسوس ہوتے ہیں۔ اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اپنے انوائرمنٹ، آپ کا جو روم ہے، جو قریب کی چیزیں ہیں، اس کو ایسا خوشگوار بنائیے کہ اس کو دیکھ کے آپ کا دل خوش ہو، نہ کہ آپ گھر کو اتنا گندہ رکھیے کہ آپ کو دیکھ کے کوفت ہو اس کی گندگی کی وجہ سے۔ یہ تو اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں گے تو آپ کا دل کو بھی خوش ہوگا۔ گرینری کا آپ استعمال کریں، درخت لگائیں، پودے لگائیں، صبح چہل قدمی کریں انسان، تو اس سے بھی انسان کی طبیعت میں جو ہے ایک سکون پیدا ہوتا ہے اور ایک دلی کیفیت اس کی خوشگوار ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوشش کریں کہ نگیٹو نہیں سوچیں، پازیٹیو سوچیں۔ اپنے دماغ کے اندر زیادہ تر کوشش کریں کہ پازیٹیو سوچیں۔ نگیٹو سوچنے کے لیے بہت لوگ پڑھے ہیں جو نگیٹو سوچ رہے ہیں، اور وہ
دنیا کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے بہت کچھ سوچ رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے مسلمان کو، انسان کو اتنی صلاحیت دی ہے کہ وہ اچھے کو اچھا سمجھے اور برے کو برا سمجھے، اور نہ سمجھ میں آئے تو اللہ رب العزت سے پناہ چاہے کہ وہ شیطان آپ کو بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بہت اچھی کر کے دکھا رہا ہوتا ہے، حالانکہ ویسے نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا اور آپ کا حامی ناصر مددگار ہو، شیاطین کے شرور سے، نفس کے شرور سے ہماری حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے پر بات ہوگی۔ اپنا، دوستوں کا، رشتہ داروں کا، سب کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔